کئی بار آپ علماء سے سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ تو عام طور پر جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہاں تو بات بات پہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب زندگی کی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو بغیر بریک کے چلتے ہی چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گاڑی ہی روک لیتے ہیں رمضان میں۔ تو یاد رکھیں، جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں، اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے، دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، تو روتے رہو، رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، رو رو کے ادھموئے ہو جاؤ۔ یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فلم دیکھنے کا پروگرام ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ چلو کچھ تو ہے، ندامت تو ہے۔ اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو گے۔ جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کو بہت غضب آتا ہے۔ جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے، دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے قانون توڑیں گے، حکومت کو غصہ آئے گا، اتنا نہیں، امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں، ان کی حکومت کو غصہ آئے گا، اتنا نہیں، زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے۔ تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی، سمجھ رہے؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس، کیونکہ اللہ حلم ہے، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں، کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی، کتنی مہلت دی اس کو، ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، سارے جرائم تھے فرعون کے اندر، انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ کتنی مہلت ملی ہے، بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے، سمندر میں غرق کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے، اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو بھئی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو، آپ اس کی جگہ لیٹو، آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو، آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں،
بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے. روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں, پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں وہ کو بچانا, ان کا کام ہے بچے وہ کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے. اچھا تو دیکھو بھائی, اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر, اس جسم پر اختیار نہیں ہے, لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے. اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا.